نالا شب ایک گانا گانا ہے. ہمیں تو یہ آ کے یہ گانا ہم جو گا رہے ہیں یہ گانا گانا ہے, ہم یہ کرتے رہیں گے مگر ہماری معیشت کسی اور کے ہاتھ میں ہے. آج میں نے پہلے بھی یہ تصویر دکھائی تھی کہ نتھنگ ہیز چینج, اور اس پہ یہ حبیب جالب کا بڑا پرانا شعر ہے کہ اب تک پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہ جو تصویر اس میں دکھائی ہے, مسعود صاحب نے تصویر دکھائی ہوگی, یہ آپ کو اس جگہ سے صرف ایک فلانگ پہ مل جائے گی. کوئی انہونی بات نہیں ہے, بٹ از اٹ آور اکنامک پرائرٹی؟ دا پرابلم ان پاکستان از پاکستان ہیز ڈسٹربڈ ہز اکنامک بیس. میں تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹ کرتا ہوں ابراہیم صاحب کی بات سے کہ ہمارا ایشو فسکل پالیسی نہیں ہے, ہمارا ایشو مائنڈ سیٹ آف دا اکنامک پالیسی ہے. ہم چھوٹی موٹی ترمیم کرتے رہیں گے, اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. Pakistan has disturbed its economic base and its industrial competitiveness by amending the duty and tariff structure on ad hoc basis since inception without proper economic studies, blind following of WTO requirements and pressure invested groups. ثاقب یہاں موجود ہے, ہم نے بے شمار ڈسکشنز کی ڈیوٹی کے اوپر. سارے لوگ آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں انڈسٹری میں. جب ڈیوٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ صاحب ڈیوٹی بڑھ نہیں سکتی یا کم نہیں ہو سکتی. کیوں کہ ڈیوٹی بڑھے گی تو افغان ٹرانزٹ میں آ جائے گا, اسمگلنگ میں آ جائے گا, انڈر انوائسنگ میں آ جائے گا. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ آپ کی اسٹیٹ ایز فار ایز ڈیوٹی اسٹرکچر ہیز فیلڈ. تو پھر آپ اکنامک ڈائریکشن نہیں دے سکتے. جب آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ یہ چیز پہ ڈیوٹی 15% اس لیے ہوگی کہ اگر یہ 20 ہوئی تو یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں سامان آ جائے گا. آپ اس کو اس لیے کم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر 10 ہوا تو یہ اسمگلنگ ہو جائے گا, اگر یہ 12 ہوا تو یہ انڈر انوائسنگ ہو جائے گا. دین واٹ وی آر انٹو, آئی سیڈ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا لائسنس راج, جس کے پاس لائسنس ہے وہ انڈسٹری لگاتا تھا. آج میں بولتا ہوں ڈیوٹی ڈفرینشیل راج ہے. کاروبار وہ کرتا ہے جس کو ڈیوٹی کا ایڈوانٹیج پکڑ لیتا ہے FBR سے جا کے, کہ جس کو ڈیوٹی ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ کاروبار کرتا ہے اور اپنا کام چلے جاتا ہے. We moved the pendulum wrongly on both sides. At times we provide excessive protection apparently and discreetly, and in various situations kill our industry on the argument that any facilitative structure will prone to smuggling, Afghan transit trade. This side of our policy is totally in mess. ابھی ریسنٹلی پلاننگ کمیشن نے ایک اسٹڈی کرائی. ابھی جو بات ہو رہی تھی پلاننگ سائڈ کی اور اکنامک سائڈ کی, پلاننگ کمیشن نے ایک اسٹڈی کرائی. اور ون آف دا موسٹ ریڈاؤنڈ ڈیوٹی اسٹرکچر پیپل ان دا ورلڈ, ہی واز آلسو اے نیوزی لینڈر. He said that Pakistan economy cannot survive with the present duty system and the import structures. Problem with us is that we don't have necessary apparatus to implement that report. Because اگر ہم اس کو چھیڑتے ہیں تو اس کا انٹرسٹ ختم ہوتا ہے, اس کو چھیڑتے ہیں اس کا انٹرسٹ آتا ہے, اس کو چھیڑتے ہیں اس کا انٹرسٹ آتا ہے. The problem is, and I rightly say, کہ یہ جو گورنمنٹ سے ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کا چوتھا بجٹ ہے. اس کو اگلے سال الیکشن میں جانا ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اپنے لیے ٹھیک کیا ہے. گورنمنٹ ایگزیکٹو ہے, گورنمنٹ کو پالیسی نہیں ہونی چاہیے. پالیسی ہونی چاہیے پلاننگ کمیشن کے پاس, کہ وہ پلاننگ کمیشن ہو, چاہے میری گورنمنٹ ہو یا تمہاری گورنمنٹ ہو یا اس کی گورنمنٹ ہو یا اس کی گورنمنٹ ہو, پالیسی سیم رہنی چاہیے. فائنانس منسٹر کو ایگزیکیوشن کرنی ہے صرف. دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں گورنمنٹ کے ساتھ پالیسی تبدیلیاں نہیں ہوتی. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پلاننگ کمیشن نام کی یا پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے, اب یہ گورنمنٹ کو اگلے سال الیکشن میں جانا ہے, ہم کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا پالیسی اپنی ووٹ بینک خراب کرے گی؟ تو ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے کہ وہ ایسے میجر لے گی جو آپ کی فنڈامنٹل اکنامک کریکشن کرے گی؟ وہ نیچرل بات ہے. پرابلم یہ ہے جو ہمیں نیچرلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پلاننگ سائڈ آف دا اکنامی ہیز ٹو بی انڈر ناٹ پولیٹیکل کنٹرول. This is the thing which is missing, and the people are not appreciating the real issue of the thing. کہ آج یہ آئے گا تو صحیح کر دے گا, کل یہ آئے گا تو صحیح کر دے گا, یہ والا فائنانس منسٹر اچھا تھا, یہ والا فائنانس منسٹر خراب تھا. فائنانس منسٹر is only an executor. The economy is not done on a day-to-day basis. The economy is done on a planning basis which is to be very relevant.
The study said complete re-examination of present duty structure, providing facilitation of local industry, not to be taken right by the slogan of free market economy, and reviewing the Chinese trade in the realistic manner. یہ اس نے 4 باتیں کہیں. In the budget for 2011-12, there are minor amendments to the duty structure. However, substantial changes have not been introduced. So as far as duty structure is concerned, which is the basis of your industrial development, which is the basis of your employment promotion, which is the basis of your growth, has been messed up, not today, not in this 5 years, not in this, it has been messed up under a very planned manner for the country. And this audience, which is an audience of a literate people, relevant people, should appreciate that security is not the issue of this country. The issue is that why we are promoting the vested interests of certain groups and segments of societies. And this voice should go in the public. میں بڑی تیزی میں آگے چلتا ہوں. یہ جو بجٹ آپ کے سامنے مسعود صاحب نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہوگا, کیونکہ میں وہاں ثاقب اس ایکسرسائز میں موجود تھے. یہ بڑی سمپل سی اکاؤنٹنگ ہے, آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا, کیونکہ میں نے اس کی کانٹیکس اس لیے میں نے ٹیبل ڈال دیا ہے. 1588 کا ہمارا ٹارگٹ ہے. میرے حساب سے ہم 1550 کر لیں گے. 50 کا ہمارا ڈکریز ہو گیا بیکاز آف دا ریٹ ان سیل ٹیکس جو ہم نے ریڈیوس کیا ہے. 50 کا شارٹ فال ہو گیا اس کی وجہ سے. تو ہمارا بیس جو ہوگا 1500 ہوگا. 1500 کے اندر ہم نے 4% گروتھ ہے, 12% انفلیشن ہے, تو 232 ہو گیا. تو 1732 ہو گیا. 1952 ہم نے کلیکٹ کرنا ہے, تو 220 ہم کلیکٹ کریں گے براڈنر ٹیکس بیس سے. یہ اتنا راکٹ سائنس ہے. اس کو اگر آپ ڈیپلی غور کریں تو پیپل آر ڈسکسنگ اباؤٹ 220 کہ کہاں سے آئے گا. اگر آپ دیکھیں تو سب یہ ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ 220 کہاں سے آئے گا. میرے حساب سے 220 ریلیونٹ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں بجٹ پورا ہوگا, بجٹ پورا ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا, یہ ریلیونٹ ہے ان سم سینس, بٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ریزالو دی اکنامک ایشو. 220 جو ہے وہ اگر پورا بھی ہو گیا تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی پرچیزنگ پاور 12% نیچے گر گئی, کیونکہ اس کی جو بیس ہے وہ انفلیشن ہے 12% کی. یہ میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ 1952 از ناٹ دی آنسر آف دی پرابلمس آف دا سوسائٹی. 1952 از اے ویری کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہاؤ ٹو سروائیو. میں نے کہیں کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے اکنامسٹ فائنانس منسٹر, ایک ہوتا ہے بینکر فائنانس منسٹر, ایک ہوتا ہے کیشیئر فائنانس منسٹر. ہم اکنامسٹ سے بینکر بنے اور آج کل کیشیئر بن گئے کہ کیش پورا ہو جائے. پر کیش تو پورا ہو جائے گا, 1952 تو پورا ہو جائے گا, بٹ 1952 آپ کی اکنامی کو سسٹین نہیں کر سکتا. وی نیڈ ایڈیشنل 700 بلین ایٹ لیسٹ, not now, next year, as soon as possible, without disturbing the tax base, if we want this economy to survive. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 1952 یا 1550 یہ ایک ہی فگر ہے. اس میں آپ 14% انفلیشن, 2% 4% گروتھ لگا لیں, فگر وہی کی وہی چل رہی ہے. تو بیس وہیں کی وہیں کھڑی ہے. آپ کو اس بیس میں 800 ایڈ کرنا ہے. وہ ایڈ آپ نہیں کر پا رہے, وہ ایشو ہے اس ملک کا. اس کے لیے بڑا ریلیونٹ ہے یہ اشتہار دیا. میں اشتہار سے بہت خوش ہوں جو کل یا پرسوں جنگ میں آیا, اور یہ پڑھنے والا اشتہار ہے, اور یہ شاید بہت سے مسائل کا حل بھی ہے. اس نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کا 50% انحصار سروس سیکٹر پر ہے, اور اس سے حاصل آنے والی ٹیکس کی آمدنی صرف 17% ہے. اس سیکٹر میں وہ بازار بھی شامل ہیں جہاں سے آپ اور ہم روزانہ خریداری کرتے ہیں. اور پچھلے سال پاکستان تمام بھر کی مارکیٹوں نے 10 کروڑ سے بھی کم رقم ٹیکس کی مدد میں حاصل ہوئی, جبکہ ایسا صورتحال یوں ہے کہ لاہور میں موجودہ لبرٹی مارکیٹ کی دکانوں کی یومیہ فروغ بھی اس سے کہیں زیادہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کرپٹ ہے, پولیٹیشینز کرپٹ ہیں, فوج کرپٹ ہے, تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پاکستان کی تمام دکانوں نے مل کے 15 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے. تمام دکانوں نے مل کے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 4.5 دکانوں نے مل کے ٹیکس زیادہ ہوگا اس سے.
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بیٹھے ہیں آئی کیپ کے، ان کا ٹیکس اس سے زیادہ ہوگا.